میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے خطبہ میں، ان میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا قرآن اور حضور کا دین اور شریعت، یہ ہے ذکر۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو لوگ میری شریعت سے منہ پھیر لیتے ہیں، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں اور قرآن اور اسلام کی طرف پشت کر لیتے ہیں، بد نصیب، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ان کی زندگی پھر تنگ کر دیتا ہوں، ان کی زندگانی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک سزا یہ دیتے ہیں کہ زندگی ان کی تنگ کر دیتے ہیں، اور دوسری سزا قرآن بتا رہا ہے کیا دیتے ہیں؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ ایسے بدبخت لوگ جب قیامت کے دن انہیں قبروں سے اٹھائیں گے تو ہم ان کی آنکھیں چھین لیں گے، انہیں نابینا کر کے اٹھائیں گے قبروں سے۔ کون وہ لوگ جو شریعت کی طرف پشت کرتے ہیں، جو دین اسلام سے ٹکر لیتے ہیں کہ شریعت اور کہتی ہے وہ اور کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ سبق یاد کر لو، یہ میرا جملہ یاد کر لو، امام الانبیاء کے غلاموں، جب کوئی کہتا نا میں مسلمان ہوں اور حضور کا امتی ہوں، تو مسلمان کی زندگی میں شادی ہو یا موت کا موقع، اس کی پوری زندگی میں کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آتا کہ جب وہ مصطفیٰ کی شریعت سے نکل سکے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی شادی کا موقع ہے، اگر آج کے دن شریعت سے نکل گئے تو کیا ہوگا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کا موقع ہے، آج شریعت سے نکل گئے تو کیا ہوگا؟ وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ اور آج نسلیں اسی لیے برباد ہو گئی، آج گھر اسی لیے اجڑ رہے ہیں، اور اس دور میں سب سے بڑھ کر اسی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں۔ وہ آگے میں عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی شریعت کی طرف پشت کر کے گزارتے ہیں اور شریعت سے ٹکر لیتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں اسلام سے، اور من کرتے ہیں، جو من چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو معاشرے کے رسم و رواج ہے وہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ پہلی سزا یہ دیتے ہیں۔ اب یہ غور سے سنیے کہ کون سی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بدماش لوگ اور اللہ اور رسول کے باغی لوگ، وہ تو بڑی خوشی میں زندگی گزار رہے ہیں، مہنگی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، بڑے بڑے بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، تو ہم تو دیکھتے ہیں وہ بڑی عیاشی میں ہیں، بڑی خوشیوں میں ہیں، بڑی ترنگ میں ہیں۔ وہ اللہ فرما رہا ہے جو میری شریعت کی طرف پشت کر لے میں زندگی تنگ کر دیتا ہوں، تو ان کی زندگی تنگ نظر تو نہیں آتی؟ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ سنو اور اسے سمجھو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تمام مفسرین نے لکھا اس آیت کی روشنی میں کہ کون سی زندگی اللہ تنگ کر دیتا ہے، تو تمام نے لکھا کہ اللہ رب العزت کی شریعت کی طرف جو پشت کرتے ہیں نا اور جو ٹکر لیتے ہیں، اللہ ان بدبختوں کی قبر کی زندگی تنگ کر دیتا ہے، ان کی قبروں کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، ان کی قبریں ان پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ کتنی کہ حضور نے اپنی انگلیاں ایک دستے مبارک کی دوسرے ہاتھ میں ڈال کے بتایا تو دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس طرح قبریں تنگ کر دیتے ہیں کہ ان کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ یہ حضور نے بتایا اشارہ کر کے، اس طرح قبریں ان کی تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک بار اللہ قبر کی دیواروں کو چوڑائی کی طرف سے حکم دیتا ہے آپس میں مل جاؤ۔ اب انہوں نے تو ملنا، جو اندر ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت لمبائی کی طرف سے دیواروں کو حکم دیتا ہے قبر کی آپس میں مل جاؤ، تو جو اندر ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو پشت کریں گے شریعت کی طرف،
شادیوں پر اور زندگی بھر اور مرنے کے موقع پر جو شریعت کو بھول جائیں گے، شریعت کچھ اور کہتی ہوگی وہ کچھ اور کریں گے، اللہ فرماتا ہے وہ بدبخت جب مر کر قبر کے شکنجے میں آئیں گے تو ہم ان کی وہاں زندگی تنگ کر دیں گے۔ یہ ایک سزا۔ دوسرا، قیامت کے دن انہیں قبروں سے اندھا کر کے اٹھائیں گے، آنکھیں نہیں ہوں گی جب قبروں سے اٹھیں گے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ لوگ جن کی شریعت سے ٹکر ہوگی زندگی بھر، اور ہمارے بڑے بڑے ٹکر لے رہے ہیں، بوڑھے لوگ بھی ٹکر لے رہے ہیں، چودھری ملک مار راجے مہاراجا، ڈاکٹر، انجینئر، بریگیڈیئر، جنرل، افسر، پٹواری، چپڑاسی، صدر، وزیر اعظم تک امام الانبیاء کے غلاموں ٹکر لے رہے ہیں شریعت کے ساتھ۔ اور اللہ فرماتا ہے شریعت سے ٹکرانے والے جب قبر کے شکنجے میں آئیں گے تو ہم وہاں ان کی زندگی تنگ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ اور قیامت کے دن آنکھیں چھین لیں گے، قبروں سے جب اٹھائیں گے تو نابینے ہوں گے، آنکھیں نہیں ہوں گی۔ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے نمازیں چھوڑنے والے بوڑھو، قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوں گی۔ گھروں میں ٹی وی پر بیٹھ کر، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے ہوئے نمازیں چھوڑ دینے والی ماں بہنوں، بیٹیوں، قیامت کے دن تمہاری آنکھیں نہیں ہوں گی۔ کرکٹ میچ کے لیے جمعے چھوڑنے والے جوانوں اور ٹچ موبائلوں پہ کنجریوں کے ڈانس دیکھنے والوں اور فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والوں اور گھروں میں کیبل کے کنیکشن لینے والوں اور چھتوں پہ دو دو ڈشیں لگانے والوں، اللہ رسول کی شریعت سے ٹکرانے والوں، قرآن کہہ رہا ہے قیامت کو تمہاری آنکھیں نہیں ہوں گی، آنکھیں چھین لیں گے۔ میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن۔ جو کہے بھئی یہ تو غلط ہے وہ تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، نقشہ بتا رہا ہے قیامت کو کیا ہوگا۔ آنکھیں چھین لیں گے، اور جب قیامت کو اٹھیں گے قبروں سے اور آنکھیں نہیں ہوں گی، اللہ فرماتا ہے پھر وہ چیخیں گے، ایک ایک بندہ چیخے گا، اور کیا کہے گا؟ رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، کہے گا میرے رب دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، دنیا میں تو میں بڑی تیز نظر والا تھا، میرے اللہ آج میں اندھا کیسے ہوگا قیامت کے دن؟ آج قبر سے اٹھا ہوں تو آنکھیں نہیں، اندھا کیوں ہوں؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں اسے پھر جواب دوں گا قیامت۔ جواب کیا دے گا اللہ؟ اللہ فرماتا ہے میں کہوں گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، اللہ فرمائے گا میں کہوں گا یاد کر بدبخت، تیری آنکھیں دنیا میں میرے قرآن پہ بند رہتی تھی، یہ ٹیلی ویژن پہ کھلی رہتی تھی، یہ نیٹ پہ کھلی رہتی تھی، یہ موبائلوں پہ کھلی رہتی تھی، یہ بے غیرتی کے اڈوں پہ کھلی رہتی تھی، یہ ہر حرام منظر پہ تیری آنکھیں کھلی رہتی تھی، یہ اخبار پڑھ لیتی تھی، یہ ناول پڑھ لیتی تھی، یہ خبریں اور جنگ پڑھ لیتی تھی، یہ آنکھیں نہیں پڑھتی تھی تو مصطفیٰ کا قرآن نہیں پڑھتی تھی۔ اللہ فرمائے گا قیامت کے کہ جو آنکھیں دنیا میں نبی کے قرآن پہ باندھ رہی وہ آج اس لائق نہیں کہ ان آنکھوں کو سلامت چھوڑ دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ آنکھیں ہم نے ختم کر دیا۔